لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ اس طرح پیش کیجیے کہ ہر طرف دھوم ہی دھوم مچ جائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ ہے بخل کی مذمت۔ بخل کے لغوی معنی روکنے کے ہیں، جبکہ اصطلاحی شرح میں اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا شرعاً عادتاً یا مروتاً لازم ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بخل کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں سے روک دینا بخل ہے، اور جہاں روکنا چاہیے وہاں خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے اور وہی محمود و مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، بخل کنجوسی انتہائی مذموم صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی معاملت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب جس میں بخل کیا وہ بروز قیامت ان کے گلے کا توق ہوگا۔ صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے، اسی لیے بخل پر شدید وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی ایک وعید آ رہی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ بخل اور بدخلقی یہ دو خصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتی۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، بروز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپیٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرات گرامی، جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بلکہ رائے خدا میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، ایسوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید آئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن وہ جہنم کی آگ میں بتایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغیں گے اور کہیں گے یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ عزیزان من، بخل کنجوسی کے باعث زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی برتنا عذاب الہی کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کا وہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کے سر پر دو کالے نشان ہوں گے،
قیامت کے دن وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ جانی برادر، اللہ تعالیٰ بخل کنجوسی کرنے والے اور اس کی ترغیب دینے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ وہ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں اور جو منہ پھیریں تو یقیناً اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سے رہا۔ حضرت ذیوقار بخل کنجوسی انتہائی مذموم صفت ہے، خالق کائنات اسے سخت ناپسند فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانے کے مالک ہوتے تو انہیں اب بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بحیثیت قوم بخل کی روش اپنانا اللہ جل جلالہ کی ناراضگی اور اپنی ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ ہاں یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کریں وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں اس روش کو ترک کر کے میانہ روی کی عادت اپنانی چاہیے۔ عزیزان محترم، بخل کنجوسی کی عادت اپنانا، مال و دولت جمع کرنا اور وقت ضرورت اسے راہ خدا میں خرچ نہ کرنا عذاب جہنم کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مال اس دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، بخیل شخص مال و دولت کے حرص و لالچ میں اپنی عزت، شہرت اور اپنا دین سب گنوا بیٹھتا ہے۔ اللہ اور رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں، وہ جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے، اس کے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، دوست احباب روٹ جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، جبکہ بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ برادران اسلام، بخل کنجوسی اور تنگ دلی ہلاکت، خون خرابہ اور عزت ناموس کی بربادی کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل اور تنگ دلی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل اور تنگ دلی نے ہلاک کر دیا، اس چیز نے انہیں خون ریزی اور حرام کو حلال کرنے پر اکسایا۔ عزیزان محترم، بخیل شخص کبھی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ جانب برادر، بخیل کنجوسی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان۔ نمبر 1 فریبی، نمبر 2 بخیل، نمبر 3 احسان جتلانے والا، نمبر 4 جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک اور مقام پر یہی روایت کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ یوں مذکور ہے لا يدخل الجنت بخیل ولا خب ولا خائن ولا سیء الملاکاتی۔ بخل کرنے والا، فریبی، خیانت کرنے والا اور اپنے ماتحت سے بدسلوکی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں،
بخل کنجوسی دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ تقوی پرہیزگاری کے ذریعے سلامتی پائیں گے، جبکہ آخری زمانے کے لوگ بخل اور بدکاری کے سبب ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ حضرات محترم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آدمی کی عادتیں بہت بری ہے اور لا دینے والا بخل اور ذلیل کرنے والی بزدلی۔ عزیزان ایمان، بخل کتنی بری صفت ہے کہ اس کے بارے میں بطور تنبیہ یہاں تک فرمایا گیا کہ مالدار بخیل کو بلا حساب جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 قسم کے لوگ بلا حساب آگ میں داخل ہوں گے: حکمران اپنی ناانصافی کے سبب، عرب اپنے عصبیت کے سبب، احمق تکبر کی وجہ سے، تاجر جھوٹ کے سبب، غریب حسد کی بنا پر اور مالدار بخل کی وجہ سے۔ حضرات گرامی قدر، بخل جہنم کے ایک درخت کا نام ہے، جو اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ درخت اسے اپنی طرف جہنم میں کھینچ لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخل جہنم کے درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی وہ ٹہنی اسے جہنم میں کھینچ لے گی۔ حضرت عزیز وقار، عبادت گزار بخیل کی بنسبت جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جاہل سخی عبادت گزار بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ابلیس شیطان سے پوچھا کہ تجھے کون سا آدمی پسند اور کون سا ناپسند ہے؟ ابلیس نے کہا کہ مجھے مومن بخیل پسند ہے مگر گنہگار سخی پسند نہیں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ ابلیس نے کہا اس لیے کہ بخیل کنجوس کو تو اس کا بخل ہی لے ڈوبے گا، مگر فاسق سخی کے متعلق مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کے باعث اس پر رحمت فرما کر اس کی حالت بدل دے۔ پھر ابلیس نے جاتے ہوئے کہا، اگر آپ یحییٰ نبی نہ ہوتے تو میں راز کی یہ باتیں کبھی نہ بتاتا۔ عزیزان محترم، بخل کا مطلب صرف مال و دولت خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لینا ہی نہیں بلکہ نیک کام نہ کرنا یا اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام نہ کرنا بھی بخل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجنا بھی بخل ہے۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ برادران اسلام، بخل بہت بری اور مذموم صفت ہے، اس کے متعدد دینی و دنیاوی نقصانات ہیں، ان میں سے چند حسب معمول میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، بخیل کبھی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ نمبر 2، بخل ایمان سے روکنے اور کفر کی طرف لے جانے کا باعث ہے۔ نمبر 3، بخل جنت سے محرومی اور جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ نمبر 4، بخل کی وجہ سے ایک مسلمان کامل مومن بننے سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 5، بخل خون ریزی اور دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث ہے۔ نمبر 6، بخل کے باعث انسان راہ خدا میں خرچ کرنے کی اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 7، بخل عزت و ناموس کی بربادی اور حرام کو حلال ٹھہرانے کا باعث ہے۔ نمبر 8، بخل کے باعث انسان زکوٰۃ جیسے اہم فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے۔ نمبر 9، بخل کی وجہ سے دلوں میں نفاق اور رشتوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہے۔ اور نمبر 10، بخل کے باعث لالچ، حرص، نفرت، تنگ دلی اور تنگ ظرفی جیسی متعدد سماجی برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے سبب معاشرے میں انسان کو ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا حتی الامکان اس مذموم صفت سے بچیں اور ایثار، قربانی اور سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ حضرات گرامی قدر، بخل کنجوسی کے متعدد اسباب ہیں، ان میں سے چند ہیں۔ بخل کا پہلا سبب تنگ دستی کا خوف ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ بخل کا دوسرا سبب مال سے محبت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ قبر کی تنہائی کو یاد کرے کہ میرا یہ مال قبر میں میرے کسی کام نہ آئے گا، بلکہ میرے مرنے کے بعد ورثہ اسے بے دردی سے خرچ کریں گے۔ بخل کا تیسرا سبب نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ خواہشات نفسانی کے نقصانات اور اس کو اخروی
اخروی انجام کا بار بار مطالعہ کرے۔ بخل کا چوتھا سبب بچوں کے روشن مستقبل کی خواہش ہے۔ اس کا علاج یہ کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور اپنے اعتقاد و یقین کو مزید پختہ کرے کہ جس رب تعالیٰ نے میرا مستقبل بہتر بنایا وہی خالق کائنات میرے بچوں کے مستقبل کو بھی بہتر بنانے پر قادر ہے۔ بخل کا پانچواں سبب آخرت کے معاملے میں غفلت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ جو مال و دولت میں نے راہ خدا میں خرچ کیا، مرنے کے بعد وہ یقین مجھے نفع دے گا، لہٰذا اسے فانی مال سے خوب نفع اٹھانے کے لیے اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ہی عقل مندی ہے۔ بخل کا مؤثر اور بنیادی علاج یہ ہے کہ بخل کے اسباب پر غور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے دل کو مال کی محبت اور نفسانی خواہشات سے پاک کیا جائے، نیز اپنے معاملات میں قناعت، صبر اور میانہ روی اختیار کی جائے کہ دین اسلام ہمیں ہر معاملے میں ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ بخل کنجوسی اور اسراف سے منع کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھا رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا۔ مفتی سید منعم الدین مراد آبادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ تمثیل بطور مثال ہے جس سے انفاق یعنی خرچ کرنے میں اعتدال ملحوظ رکھنے کی ہدایت منظور ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ تو کنجوسی سے اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرچ نہ کرو اور یہ معلوم ہو کہ گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے، دینے کے لیے ہل نہیں سکتا۔ ایسا کرنا تو سب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل کنجوس کو سب برا کہتے ہیں، اور نہ ہی ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے۔ میرے محترم بھائیو، بخل ایمان کے لیے کس قدر خطرناک اور بری صفت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ کی پناہ چاہی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو اور بزرگوں، بخل کے باعث اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں۔ بخل کنجوسی جنت سے محرومی کا باعث ہے۔ انسان اس مذموم صفت کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں پہنچ سکتا ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بخل انسان کے اپنوں کو بیگانہ بنا دیتا ہے، باہم الفت، محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان صرف مال کا ہوکر رہ جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں صرف یہی دھن سوار رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لیا جائے۔ بخیل شخص اپنے مال کو بوقت ضرورت اپنی جان پر بھی خرچ کرنے سے اجتناب کرتا ہے اور اس فکر میں رہتا ہے کہ کہیں اس کا مال کم نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ دنیا اور اس کا مال اسباب سب عارضی و فانی ہے، ایک دن ہم سب کو موت آنی ہے، لہٰذا دنیا کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں، بخل و کنجوسی کی عادت کو ترک کریں، معاملات میں اعتدال و میانہ روی اپنائیں، اپنے مال کو حسب ضرورت اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد و کفالت کریں اور راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ اے اللہ ہمیں بخل و کنجوسی کی عادت سے بچا، دین دنیا کے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کی توفیق عطا فرما، کفایت شعاری اور سادگی کی دولت سے مالا مال فرما اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے کسکنہ میں قبول فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو تمام گندگیوں سے پاک صاف فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور اخلاق سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ملک و قوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب عطا فرما، آپس میں اتفاق و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہر گناہ سے سلامتی اور چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام بلائیوں کی طلبگار ہیں، ہمارے غموں کو دور فرما، ہمارے قرضے اتار دے، ہمارے بیماروں کو کامل شفا عطا فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما۔ اے رب کریم ہمارے رزق کے حلال میں برکت عطا فرما، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھ، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ سچی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ